نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا هو الحر إن كان الحري حضاريا له بتحريه إلى أن تنبلا۔ محترم ساتھیوں، آج سبق کی رات کا کلاس نمبر 21 ہے اور شعر نمبر 8 سے۔ تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هو المرتضی، وہ قاری پسندیدہ ہوگا، امن ارادے کے اعتبار سے، اذا کان امتن، اذا کان جب ہو وہ، امتن خوبیوں کا جامع، جب وہ خوبیوں کا جامع ہو، وہ قاری ارادہ کے اعتبار سے پسندیدہ ہوگا۔ وَيَمَّمَهُ ذِلُّ الرَّزَانَةِ قنقلا، وَيَمَّمَهُ اور ارادہ کرے گا اس قاری کا، ذِلُّ الرَّزَانَةِ وقار اور عقل کی پختگی کا سایہ، قنقلا تاج کسریٰ کی طرح، یعنی وقار اور عزت کا سایہ اس قاری کے اوپر تاج کسریٰ کی طرح ہوگا اس کے سر پر، اور وہ عزت سے مالا مال ہوگا۔ تو یہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ قاری کے صفات بیان کر رہے ہیں جو قرات پڑھ رہا اور قرات کر رہا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، من جمع القرآن متعہ اللہ بعقل حتی یموت، یعنی موت تک جس نے قرآن جمع کیا اپنے دماغ میں اور قرآن پڑھا، وہ موت تک کامل العقل رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی موت تک اس کا عقل کو خراب نہیں کرے گا۔ تو یہ ہوا المرتضی، یہ ہوا سے قاری مراد ہے، یہ مبتدا ہے، ہوا مبتدا اور قاری سے مراد ہے، اور المرتضی اس کا خبر ہے۔ امن تمیز ہے بمعنی سارا، اور امتن جماعت کو کہتے ہیں اور بہت سی خوبیوں والوں کو بھی کہتے ہیں، جیسے ان ابراہیم کان امتن، یعنی عقل جماعت کی طرح تھا، یعنی اس کا عقل، ان ابراہیم کان امتن یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اکیلا عقل بمنزلہ جماعت کی طرح تھا۔ کبھی کبھی سردار کے معنی میں بھی امتن آتا ہے۔ ایطلق علی الرجل اجتمع فیہ صفات الخیر والبر، یہ معنی میں بھی آتا ہے۔ ذل خیر کو بھی کہتے ہیں، اور الرزانت عقل اور وقار کی پختگی کو، اور ذل سائے کو بھی کہتے ہیں۔ قنقلا یہ تاج کسریٰ کو، اور یہ دوسرا معنی یہ قنقلا کا، یہ اسم للمکیال، وزن کا وہ موٹے اور بھاری پیمانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح بڑے بڑے ٹیلے کو اور پہاڑ کو بھی کنکل کہا جاتا ہے، یعنی عظمت کے اعتبار سے قاری قرآن اللہ تعالیٰ کا اتنے بڑے مرتبے اور بڑے اونچے مرتبے پر ہوگا، یا قیامت کو اس کو ایسا تاج اس کو پہنائے گا، یا اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا جیسے قنقل ہو۔ تو یہ قاری کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا شعر ہے، شعر نمبر 9، هو الحر ان کان الحری حواریا، هو الحر ان کان الحری حواریا له بتحریہ الی ان تنبلا، له بتحریہ الی ان تنبلا۔ هو الحر، یعنی ناظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ فرماتا ہے، هو الحر وہ قاری آزاد ہے، انکان الحریو اگر وہ لائق ہو، حوارین خدمت کرنے والا،
لہو بتحریہ اس قرآن کی بتحریہ اپنی بھرپور محنت کرنے کے ساتھ الی ان تنبلا یہاں تک کہ وہ وفات پا جائیں یا کامل ہو جائیں. یعنی اس میں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے هو الحر وہ قاری آزاد ہوگا. یعنی آزاد کا کیا مطلب؟ یعنی وہ قاری آزاد ہے. یعنی اگر قاری اصلی قاری ہو تو وہ نفسانی خواہشات سے آزاد ہوگا، بہترین اذکار، بہترین مراقبہ، بہترین تلاوت کرے گا. دنیا اس کو غلام نہیں بنا سکے گی یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے. تشریح اس کا یہ ہے، یعنی اس میں چھٹی نہیں. جیسے کہ شاعر فرماتے ہیں اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اور وہ یہ آیت پڑھتا ہے لا یغرنک باللہ الغرور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تو ان آیات کے اثرات کی وجہ سے وہ آزاد ہوگا. وہ الحر وہ آزاد ہوگا. انکان الحریو تو ہوا مبتدا الحر آزادی، یہ آزادی اس کا خبر ہے. اور هو الحر انکان الحریو ہمارے ان شرطیہ اور جواب اس کا مستغنی کیا ہے. بعض کے قول ان تعلیلیہ ہے. اور یعنی ہوا وہ ہے جو نفسانی خواہشات سے آزاد ہو. حوارین کا معنی ہے الخلیق والجدید، جیسے حوارین بتجدید بھی آیا ہے. الصائب الخالص یا المخلص کے معنی میں آتا ہے. یعنی اس کام میں اگر وہ مخلص ہو، یعنی قرآن کی خدمت میں انکان الحری و حوارین، اگر وہ یہ قرآن کی خدمت میں مخلص ہو، یہ اس معنی میں بھی آتا ہے. بتحریہ الاجتہاد، تحری اصل میں الاجتہاد فی طلب الحق و ثواب کو کہتے ہیں. سوچ کرنا، خدمت کرنا، یہ بتحریہ کا معنی ہوا. لہو بتحریہ الی ان تنبلا، الی ان تنبلا اہل عرب کے لیے یہ جملہ مشہور ہے کہ رجل نبیل فی العلم، یعنی جس شخص میں علم کامل آ جاتا ہے یا علم میں اس کو موت آ گیا ہو تو وہ رجل نبیل فی العلم اس کو کہتے ہیں. اور اس طرح یہ معنی میں یا تنبل البعیر اذا مات، یعنی اونٹ جب مر جائیں تو موت کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں کہ تنبل البعیر ای مات البعیر، تو موت کے اعتبار سے ہو گیا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ منظوم شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا تشریح، حدیث کی تشریح اور حدیث کا مضمون بیان کیا ہے. کہ حضرت بخاری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس، اے ابو ہریرہ قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. ولا تزال کذالک، اور اس کام کو اپنا مقصد حیات بنا لو. حتی یاتیک الموت، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یعنی اور اس حالت میں تمہاری موت آئی تو یاد رکھو یا ابو ہریرہ فإنہ، تو یاد رکھو اذا اتاک الموت وانت کذالک، اگر آپ کو اس حالت میں موت آ گیا حجت الملائکۃ الی قبرک، تو فرشتے آپ کے قبر سے کیسی زیارت کریں گے اور حج کریں گے. کما یحج المؤمن الی بیت اللہ الحرام، جیسا کہ تمام مومنین بیت اللہ الحرام کا حج ادا کرتے ہیں. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سراج القاری وعلی قاری وغیرہما، ان کتب میں یہ حدیث لکھا ہوا ہے. تو یہ ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس حالت میں موت آ گیا تو ایمان جیسے بیت اللہ الحرام کا حج کے لیے جاتے ہیں، اس طرح فرشتے آپ کے قبر کی زیارت کے لیے ایسے آئیں گے. تو یہ کتنا بہت بڑا مرتبہ ہے. اللہم اجعلنا منہم بلطفک ومنک وکرمک یا ارحم الراحمین. اتنا بڑا اعزاز. تو ہمیں چاہیے کہ موت تک قرآن کی خدمت کریں. تو آخر میں دوسرا شعر نمبر 10 فرماتے ہیں وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْثَقُ شَافِعٍ، وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْثَقُ شَافِعٍ وَأَغْنَى غَنَاءٍ وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا.
وَأَغْنَى غَنَائٍ وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی کتاب سب سے زیادہ سفارش کرنے والا ہے، اوثق و شافٍ، زبردست سفارش کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا کتاب، وَأَغْنَى غَنَائٍ وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا، اور سب چیزوں سے زیادہ غنی کرنے والا، بلکہ ضروریات سے زیادہ بخشش کرنے والا، اور فضیلت و بزرگی بھی دینے والی ہے۔ واہبًا متفضلا، اور فضیلت اور بزرگی دینے والا بھی ہے۔ واہبًا کی معنی بخشش کرنے والا، غناءً معنی غنی کرنے، اغنا غنائن، اور غنی کرنے والا یہ کتاب ہے۔ تو یہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے وہ غنی بھی ہوگا، اور قرآن اس کو سب کچھ بخش دے گا، اور قرآن کی بدولت اس کو بہت بڑی فضیلت اور بزرگی بھی ملے گی۔ تو یہ اس کی تشریح ہو گئی۔ یعنی قرآن کے فضائل بیان فرما رہے ہیں یہاں سے، اور علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان سب کی دلیل جیسے حدیث شریف میں ہے اقرأ القرآن فإنه یجیء لأصحابہ شفیعا، مسلم شریف میں حدیث ہے اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، فإنه یجیء لأصحابہ شفیعا، کیونکہ اپنے اصحاب، اپنے دوستوں کے لیے قرآن کے دن شفاعت کی حالت میں، سفارش کی حالت میں آئے گا۔ اس طرح دوسرا حصہ القرآن حجت لک علیک، یہ قرآن آپ کے لیے حجت ہوگا اور تم پر بھی حجت ہوگا، آپ کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور آپ کے خلاف بھی جھگڑا کرے گا۔ اور اس طرح حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی رسول شکایت کرے گا کہ پروردگار بے شک میرا یہ قوم ہے، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑا تھا۔ تو یہ قرآن کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جس نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ ہر چیز سے مالا مال ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔